اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحرمین پبلشرز کراچی پاکستان کی شائع کردہ کتاب تفسیر پرعام، جس کے مؤلف ہیں سید ذوالفقار علی زیدی صاحب، آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کی جا رہی ہے۔ آج اس کتاب سے سورۃ العصر کے بارے میں پڑھوں گا۔ اس سورہ کے لیے لکھا ہے کہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا۔ نزولی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے 13 اور موجودہ ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے 103۔ اس سورہ کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ العصر ہے۔ فضائل اور خواص اس سورہ کے کافی لکھے گئے ہیں اس کتاب میں۔ میں صرف حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کو 10 حسنات عطا کرے گا، اس کا خاتمہ نیکی پر ہوگا اور وہ اصحاب حق میں سے ہوگا۔ موضوع اور خلاصہ مضامین اس سورہ کے کافی لکھے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس سورہ کی جامعیت اس حد تک ہے کہ بعض مفسرین کے قول کے مطابق قرآن کے تمام علوم و مقاصد کا خلاصہ اس سورہ میں موجود ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس سورہ نے مختصر ہونے کے باوجود انسان کی سعادت اور خوشبختی کا ایک مکمل اور جامع پروگرام پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے عصر کی معنی خیز قسم سے شروع ہو کر تمام انسانوں کے نقصان اٹھانے کی بات کی ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہے، جو انسان کی تدریجی زندگی کی فطرت میں پوشیدہ ہے۔ ان نقصان اٹھانے والوں کے ذکر کے بعد ایک گروہ کو اس کلی اصل سے جدا کرتا ہے جو مندرجہ ذیل ہیں، اور وہ 4 خصوصیات کے حامل ہیں۔ نمبر 1 ایمان رکھنے والے، نمبر 2 عمل صالح بجا لانے والے، نمبر 3 ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنے والے، نمبر 4 ایک دوسرے کو حق کی راہ میں ثابت قدم رہنے کی وصیت کرنے والے۔ در حقیقت یہ 4 اصول اسلام کے اعتقادی اور عملی انفرادی اور اجتماعی پروگراموں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ مختصر یہ کہ اس سورہ میں خدا نے انسان کا گھاٹے میں ہونا اور مخصوص صفات کے حامل خاص لوگوں کا اس سے مستثنی ہونا بیان کیا ہے۔ سورہ مختصر ہے، آیات اس کی بہت مختصر ہیں، لیکن تفصیل اس کی ذرا طویل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ یہ ہے، بنام خدا رحمان و رحیم، قسم زمانے کی، انسان یقیناً خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، اور جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ سورہ مبارکہ عصر قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ایک ہے جن کی ابتدا قسم سے ہوتی ہے، یعنی خداوند عالم اپنے بندوں کے لیے کوئی اہم چیز یا کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرتے وقت اس چیز کی قسم کھا کر اپنے نزدیک اس چیز کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے اس چیز کی قسم کھا کر اس اہم مطلب کو بیان کرتا ہے، تاکہ مخاطب لوگوں کو بھی احساس ہو کہ یہ چیز کتنی اہم ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس سورہ مبارکہ میں وقت زمانے کی قسم کھائی گئی ہے تو ہمیں خدا کے نزدیک وقت کی قدر و قیمت اور ہماری زندگی میں اس کی اہمیت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور ہمیں وقت کی قدر کرتے ہوئے اسے اپنے مفاد میں استعمال کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں 44 صورتوں کی 105 آیتوں میں 118 قسمیں کھائی گئی ہیں۔ کسی صورت میں 1 قسم، کسی میں 2 قسم، کسی صورت میں 3 قسمیں، اور کسی سورہ میں 4 قسمیں، اور سورہ توبہ میں 5 قسمیں ملتی ہیں۔ ان قسموں میں کچھ قیامت کے وقوع اور اعمال کے حساب اور ان کے اجزاء کو بیان کرتی ہیں اور ان کی جزا کو بیان کرتی ہیں۔ بعض قسموں کے ذریعے مشرکین مکہ کے خلاف ورزیوں اور عہد شکنی کا ذکر ہے۔ بعض قسموں کے بعد شیطان کے غیر مخلص بندوں کو اغوا کرنے کا بیان ہے۔ بعض قسموں کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر ہے۔ بعض قسموں میں فرعون کے ساحروں کی قسمیں ہیں کہ وہ مغلوب ہونے کے بعد ایمان کے اظہار کے وقت کھاتے ہیں۔ اسی طرح منافقین نے خلاف ورزی کرتے ہوئے قسمیں کھائی ہیں۔ بعض قسمیں قیامت کے منکرین اور اعمال کی جزا و سزا سے انکار کرنے والوں کی بیان ہوتی ہیں۔
ان 118 قسموں میں سے 95 قسمیں ایسی ہیں جنہیں پروردگار نے اپنے توحید اور یکتائی، علم و حکمت، اپنی قدرت کے کمال، تدبیر اور اس کی عظمت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت، اور جو ناروا تہمتیں لگائی گئی ہیں ان سے بری ہونے، نیز جنون و سحر سے مبرہ ہونے اور کہانت وغیرہ سے پاک ہونے کے بارے میں ہیں۔ نیز انسان کے مختلف حالات جیسے ترقی و پسماندگی، توحید و شرک، ایمان و کفر، حق و باطل، علم و جہالت، اطاعت و سرکشی، تقوی و فسق و فجور، سعادت و بدبختی، اچھائی و برائی، سچائی اور جھوٹ، امانت داری اور خیانت اور دوسری صفات اور حالات وغیرہ کا بیان ہے۔ قرآن کریم میں بعض جگہ خداوند عالم نے اپنی ذات یعنی لفظ اللہ جل جلالہ کی قسم کھائی ہے اور لفظ رب کی قسم بھی کھائی ہے۔ نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لعمرک کہہ کر قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ کی مختلف مخلوقات، فرشتوں کے اعمال، حرکات اور صفات، نیز آسمان اور اس کی بلندی، زمین اور اس کے پھیلاؤ، کعبہ اور اس کی عظمت، بیت معمور، بلند چھت، انسانی نفس بشمول لوامہ، باپ اور بیٹا، قلم اور اس کی تحریر، سورج اور اس کی روشنی، انجیر اور زیتون، ستاروں ان کی جگہوں، مشرقوں مغربوں، چاند اور اس کی چاندنی، دن اور رات، فجر اور شفق، صبح اور 10 راتوں، شفا اور وتر، ہواؤں اور بادلوں، سمندروں کی کشتیاں، جنگجو مجاہدوں کے آلات حرب، روز جزا، قیامت اور ان کے حساب و جزا کی قسموں کے بعد قرآن کریم میں آخری قسم سورہ عصر میں کھائی گئی ہے، جو نظام تکوین اور تشریح کے تکامل میں اہم ترین وسیلہ ہے اور انسانی عظمت کے ظہور کا زمانہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ سورہ مبارکہ عصر میں فکری، عملی، اعتقادی، مادی اور معنوی، دنیاوی اور دینی اعتبار سے دین اسلام کے نظام کو مختصر ترین عبارت میں بیان کیا گیا ہے، یعنی افراد و معاشرے میں انسان کے لیے یہ پیغام ہونا چاہیے۔ سورہ مبارکہ عصر میں صرف 3 آیتیں، 14 الفاظ، 68 حروف ہیں جن کے ذریعے یہ پیغام پیش کیا گیا ہے۔ اس مختصر ترین عبارت میں بلیغ ترین پیغام پیش کیا گیا ہے۔ سورہ عصر کے بعد قرآن کریم میں کوئی قسم نہیں ہے، قسم والا یہ آخری سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جس چیز کی قسم کھائی ہے وہ عصر ہے، جسے زمانہ اور وقت بھی کہتے ہیں۔ خداوند عالم کے ہاں وقت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اپنے بندوں پر سب سے افضل ترین عبادت نماز کو بھی وقت کی پابندی کے ساتھ واجب کیا ہے۔ سورہ مبارکہ نساء کی آیت 103 میں ارشاد ہوا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر نماز وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ یہاں پر لفظ عصر کی اہمیت یہاں پر لفظ عصر کی بہت ساری تفسیریں بیان کی گئی ہیں، یعنی یہاں عصر سے مراد، کچھ کہتے ہیں کہ مطلق عصر یعنی زمانہ اور وقت ہے، دوسرے کچھ یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں عصر سے مراد نماز عصر کا وقت ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہاں خود نماز عصر مراد ہے، جسے دوسری نمازوں سے زیادہ اہمیت دے کر الگ سے بھی بیان کیا گیا، جیسے ارشاد ہوا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، یہاں پر صلاۃ الوسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ عصر سے مراد صدر اسلام کا زمانہ ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی کے اندھیروں میں اسلام کی شمع روشن کی، جس نے ہدایت کی روشنی سے ساری دنیا کو منور کر دیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ عصر کے ایک معنی نچوڑ اور خلاصے کے ہیں، تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ قرآن کریم ہے جس کی قسم کھائی گئی ہے۔ خلاصہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تعلیمات اور دوسری آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن کریم کلی اعتبار سے اور حدیث مبارکہ جزوی اعتبار سے وحی الہی ہیں، کیونکہ قرآن کریم خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا حبیب اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا، وہی بیان کرتا ہے جس کی وحی اسے کی گئی ہے۔ قرآن مبین مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نچوڑ ہیں، یعنی علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ولایت کا مقام عطا کر کے آپ کو قرآن ناطق کہا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ولایت پر فائز کرنے کے بعد ہی دین اسلام کو کمال کی سند ملی ہے، جیسے ارشاد ہوا
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3۔ جب آئے بلغ کے حکم کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر پالان شتا کا ممبر بنا کر اعلان کیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا علی علیہ السلام اس کے امام ہیں میرے بعد۔ یہ علی علیہ السلام اس کے مولا، ولی اور امام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد آیت کمال نازل ہوئی کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کی اور تمہارے دین اسلام کو پسند کیا۔ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ والعصر کہہ کر حضرت صاحب العصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی قسم کھائی گئی ہے، کہ آپ علیہ السلام کی ولایت کلی کی قسم کھائی گئی ہے، کہ ولی عصر یعنی زمانے کے مالک آپ علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء اور ائمہ علیہ السلام زمانے کے تابع تھے۔ بچپن دیکھا، جوانی اور بڑھاپا گزرا اور وصال بحق ہوئے، یعنی زمانہ ان تمام اثرات پر اثر انداز ہوا، تمام حضرات پر اثر انداز ہوا، مگر حضرت صاحب العصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو خداوند عالم نے زمانے کے دست برد سے محفوظ رکھا، اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو ظہور فرمائیں گے، اور اتنے سالوں کی مدت کے باوجود آپ علیہ السلام جوان ہی ظہور فرمائیں گے، چونکہ آپ بقیت اللہ الاعظم اور جہان ہستی کا نچوڑ اور خلاصہ ہیں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 86 میں، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، چونکہ آپ علیہ السلام زمانے کے مالک ہیں، اس لیے زمانے کے دست برد سے محفوظ رہیں گے۔ اور آپ علیہ السلام کا زمانہ ایسا ہوگا کہ تمام مخلوقات پر آپ علیہ السلام کی حکومت ہوگی، کفر و طغیان کا نام و نشان نہیں ہوگا، ظلم کے محلات ڈہ جائیں گے، اور کافروں کی ذلت اور مومنین کی عزت اور غلبے کا دور دورہ ہوگا۔ کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ عصر کی ایک اور تفسیر بھی کی گئی ہے کہ والعصر کہہ کر عصر عاشور کی قسم کھائی گئی ہے، جہاں پر صرف 72 افراد ایمان کے منزل پر تھے اور ایک جمع غفیر کفر و نفاق پر تھا۔ دراصل یہ وہ عصر تھی جہاں یزیدیت کی گمراہی تلے اسلام کا سورج غروب ہو رہا تھا، مگر امام حسین علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو معنی عطا کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین منی وانا من حسین، حسین علیہ السلام مجھ سے ہیں اور میں حسین علیہ السلام سے ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی خدا کے نزدیک اتنی اہم اور عظیم تھی کہ رب العالمین نے والعصر کہہ کر عصر عاشور کی قسم کھائی۔ حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ساتھی ایمان کی منزل پر تھے کہ اپنا سب کچھ، مال و جان، اولاد، سب کچھ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے قربان کیا، اور زبان پر حرف شکایت نہیں لائے، بلکہ ہر منزل پر، ہر مصیبت کے وقت ایک ہی جملہ تھا، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ایمان پر ثابت قدمی کی ایسی مثالوں کہیں نہیں ملتی۔ ان الانسان لفی خسر، یعنی بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں۔ سورہ مبارکہ والعصر کی دوسری آیت میں انسان کے خسارے میں ہونے کا ذکر ہے۔ انسان کے لیے دوسرے الفاظ بشر، بنی آدم، ناس وغیرہ بھی استعمال ہوتے ہیں، اور یہ تمام نام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں الف لام جنس کے ساتھ یعنی الانسان کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی تمام انسان مراد ہیں، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، آزاد ہو، غلام ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، امریکہ، افریقہ، تبت، انڈیا، پاکستان، برما، بنگلہ دیش، کوریا، چائنا، روس، یعنی اس دنیا کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، اگر یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے تو اسے انسان ہی کہا جائے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ کسی شخص کا تعلق دنیا کے دوسرے یعنی کسی مروجہ مذہب سے ہو، مثلا مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ملحد ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، مجوسی ہو، یہ سورہ مبارکہ بلا تفریق نسل، مذہب، منطقہ تمام انسانوں سے مخاطب ہے، اور اعلان کرتا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، اور اس کے بعد اس خسارے سے بچنے کا طریقہ بیان کرتا ہے۔ لفظ جسے اللہ کے لفظ کے ساتھ استثناء کیا گیا ہے، اور اس خسارے سے بچنے کے لیے ایمان، عمل صالح، حق کی وصیت
اور ثابت قدمی کی وصیت کو قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں لفظ انسان 43 صورتوں میں 65 بار استعمال ہوا ہے۔ یہ اس میں جنس ہے، مرد، عورت، افراد اور اجتماع سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اہل زبان و لغات نے لفظ کے بارے میں 4 مختلف نظریے پیش کیے ہیں جو یوں ہیں۔ نمبر 1، لفظ انسان کی اصل انسیان، جو نسیان یعنی فراموش کے معنوں میں ہے۔ انسان کو انسان اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ بہت سے امور کو جو ہونے چاہیے یا نہ ہونے چاہیے تھے کو فراموش کرتا ہے، جیسے کہ دوسروں کے ساتھ کی ہوئی بھلائی اور بہت ساری نعمتوں کو جو ہاتھ سے چلی گئیں کو بھول جاتا ہے، دوسرے کی برائیاں جو اس کے ساتھ ہوئی تھیں تاکہ نسیان کے سپرد کر دیتا ہے۔ اسی طرح نہ بھولنے والی بہت ساری چیزوں کو بھی بھول جاتا ہے، جیسے دوسروں کی نیکیاں جو اس کے ساتھ ہوئی ہیں اور بہت سارے واقعات اور مصیبتیں، حوادث کو تاکہ نسیان کے سپرد کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان لفظ ایناس سے مشتق ہوا ہے، جس کے معنی آنکھوں سے دیکھنے یعنی بصارت سے ہے، جو بصیرت کے حصول کے لیے ایک سبب اور واسطہ ہے، جس سے علم و دانش اور علم و احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ بصارت دل کی بصیرت کے لیے ایک روشن دان کی مانند ہوتا ہے، جیسا کہ اکثر شعراء نے اس کو اپنے اشعار میں بھی کہا ہے۔ مثلا یہ کہ آنکھ اور دل سے میری فریاد ہے کہ جو کچھ آنکھ دیکھتی ہے دل اسے یاد کرتا ہے۔ لفظ انسان نوس سے مشتق ہے، جس کے معنی فعالیت اور کارکردگی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سارے پہلوؤں پر کوشش و سعی کرتا ہے، اپنے معاش کے لیے، اپنے اقتصاد کے لیے، روحانی، جسمانی اور اعتبار دینی اور دنیاوی، معنوی اور مادی ضروریات کے گرد مساعی جاری رکھتا ہے۔ چوتھے یہ کہ انسان لفظ انس سے مشتق ہے، یعنی انسان ایک دوسرے سے الفت و انس رکھتے ہیں اور معاشرتی طور پہ اکٹھے رہتے ہیں، اسی لیے انسان کو معاشرتی حیوان بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث و اخبار ائمہ علیہ السلام جو حضرات اہل بیت علیہ السلام سے مروی ہیں، سب سے پہلے مشتق یعنی انسیان کو ترجیح و تائید حاصل ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 میں، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِیَا، ہم نے آدم علیہ السلام سے بہت پہلے شیطان سے فریب نہ کھانے کا عہد لیا تھا مگر اس نے بھلا دیا۔ اور ارشاد ہوا اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یکو شیئا، یہ سورہ مریم کی آیت ہے 67۔ کیا انسان کو یہ یاد نہیں آتا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا جبکہ اس سے پہلے وہ کوئی چیز تھا ہی نہیں؟ عقل و نفس دونوں کے بیک وقت حامل ہونے کی وجہ سے انسان دو متضاد پہلوؤں کا حامل ہے۔ اگر عقل غالب آ جائے تو یہ انسان مسجود ملائک فرشتوں سے بلند درجہ رکھنے والا، کمال انسانی کے بلند ترین افق پر مظہر کمال الہی کا نمونہ بن جاتا ہے اور قاب قوسین اور ادنا تک رسائی پاتا ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر نفس کو غلبہ حاصل ہو جائے اور نفسانی خواہشات میں انسان گرفتار ہو تو اتنی پستی میں گر جاتا ہے کہ بے جان پتھر کے بتوں کو سجدہ کرنے لگتا ہے جنہیں وہ اپنے ہاتھوں سے تراشتا ہے، جسے قرآن حیوانات سے تشبیہ دیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یتمنعون ویاکلون کما تاکل الانعام، کیسے جیے اور کیسے زندگی گزارے گا، یعنی حیوانوں کی طرح صرف کھانے پینے کی فکر ہوگی۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوا سورہ فرقان کی آیت ہے 44، الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، یہ کچھ بھی نہیں صرف حیوانوں کے مانند بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ خدا کے نزدیک مطلوب انسان وہی ہے جو الہی صفات کا مظہر بن سکے۔ یہ مختصر سا بیان قرآن کے مطابق انسان کے بارے میں تھا جو انسان کو دو پہلوؤں میں دیکھتا ہے۔ مٹی کی مناسبت سے وہ نفس کا حامل ہے جو خواہشات کا ایک بار لے کر انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ الہی کا حامل ہونے کی وجہ سے صفات الہی کا مظہر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے جسے عقل کی تائید حاصل ہے۔ اسلام و قرآن کی روح سے اگر انسان اپنی پہچان حاصل کر لے تو اس کی کامیابی کا امکان بڑھ جاتا ہے، اور اپنی پہچان کے لیے انسان ان سوالات کا جواب حاصل کرے
کہ انسان کیا ہے، پہلے کیا تھا، کہاں سے آیا، کہاں آیا ہے، کیوں آیا ہے، کیسے اس کو ہونا چاہیے، اسے کیا کرنا چاہیے، انسانیت کیا ہے، انسان کے لیے کمال کا راستہ کیا ہے، عقل کیا ہے اور نفس کیا ہے، انسان کیسے مرتا ہے، مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے، کیسے زندہ ہوگا، کہاں اور کیسے حساب ہوگا، سزا و جزا کیوں ہوگی، کہاں اور کس طرح رہے گا، کہاں اور کب تک حساب ہوگا۔ اب تھوڑی سی گفتگو خود انسان کے نظریے کے بارے میں ہوگی جو خود اپنے بارے میں رکھتے ہیں۔ بہت سارے اہل نظر نے وقت کے ساتھ خود انسان کے بارے میں مختلف نظریات پیش کیے ہیں۔ ماہرین نفسیات، قیافہ شناس، ماہرین سماجیات، فزکس اور کیمسٹری کے ماہرین، حکماء، مفسرین، اہل کلام، فلسفی، ادیب، شعراء اور عرفاء میں سے ہر ایک نے انسان کی الگ الگ تعریفیں کی ہیں۔ کسی نے زندہ اور کسی نے مردہ انسان کی تعریف کی، کسی نے انسان کی صورت کو مد نظر رکھا اور کسی نے صیغت کے مطابق تعریف کی ہے۔ کسی نے انسان کی دماغی اور کسی نے جسمانی حرکات کو مد نظر رکھا ہے، کسی نے معاشرتی پہلو کو سامنے رکھا ہے تو کسی نے معاشرتی اور اخلاقی پہلو کو سامنے رکھا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ایک گروہ نے کہا چونکہ تمام انسان برابر نہیں ہیں بلکہ ہر فرد اپنی جگہ خاص شخصیت رکھتا ہے، اس کے میلانات اور ضروریات مختلف ہوتی ہیں، اس لیے یہ ناممکن ہے کہ انسان کے لیے ایک جامع تعریف کی جا سکے۔ ایک گروہ نے کہا کہ انسان زمان و مکان کی نسبت زندگی کی عادات و ماحول و زندگی اور معاشرے کے افکار کی وجہ سے مختلف ہے، اس لیے ایک انسان زمان و مکان کی تبدیلی اور عادات و رسوم کے تبدیل ہونے کی وجہ سے مختلف معانی کا حامل ہو سکتا ہے۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ انسان کو مادی دنیا سے الگ کر کے حقیقی نظر کے ذریعے انسان کے دیدہ و دل کو مورد مطالعہ قرار دیں تاکہ انسان کی حقیقت کو سمجھ کر دوسروں کو پہچانوا سکیں۔ بعض مفسرین اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ انسان ایک ایسا وجود ہے جسے نہیں پہچانا گیا، اس بات کا امکان ہے کہ آئندہ کسی زمانے میں اسے پہچانا جائے۔ یعنی انسان اعتراف کرتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ دوسرے معصوم کا فرمان ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جو لوگ اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے وہ اپنے پروردگار کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ قرآن نے انسان کے بارے میں ابتدا سے لے کر انتہا تک وضاحت کی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اور کچھ بن گیا، تو کوئی قابل ذکر شے نہیں تھی جسے رب العالمین مختلف مدارج طے کراتے ہوئے اشرف المخلوقات کے درجے تک پہنچا دے، اور کائنات کی ہر شے کو اس انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی لفظ انسان سے یاد کیا گیا ہے۔ آدم کو خدا مت کہو، آدم خدا نہیں، لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں۔ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانے والے ہیں۔ عصر کی قسم کھا کر ارشاد ہوا انسان خسارے اور نقصان میں ہے۔ قرآن کریم اور احادیث سے روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق چند نقصانات اور خسارے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے حقیقی اور واقعی خسارہ کیا ہے۔ یہ اس لیے ضروری نظر آیا کہ ہم میں سے اکثر صرف تجارت اور مال کی کمی کو خسارہ اور نقصان سمجھتے ہیں۔ اسلام کی نظر میں خسارہ اور نقصان مندرجہ ذیل چیزیں ہیں: کفر و شرک اور اطاعت حق اور عمل صالح سے دوری، رائے حق میں سستی، اہل حق کی مخالفت، بے صبری، جہالت، دین میں ثابت قدمی نہ ہونا، قتل ناحق کرنا، نادانی، ظلم، مظلوم کی مدد پر توجہ نہ دینا، فحشاء کا ارتکاب اور اس کا پھیلانا، مال دنیا پر غرور کرنا، اسی طرح لذات و شہوات میں غرق رہنا، نفاق، بدخوئی، بد اخلاقی، امانت میں خیانت، قطع رحمی کرنا، نا امید رہنا، دین میں بدعت ایجاد کرنا، جھوٹ، غیبت، تہمت، مکاری، دھوکہ دہی وغیرہ یہ انسان کو خسارے میں ڈال دیتے ہیں۔ ایسے ہی نااہل لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرنا، حسد، خود پرستی، بخل، حرام کو حلال سمجھنا، شراب پینا، رشوت لینا، سود کھانا، بڑوں کی بے عزتی کرنا اور تکبر کرنا، بے غیرتی اور بے عفتی اختیار کرنا، اچھے کو برا اور برے کو اچھا کہنا، حق و باطل کے ساتھ ملانا، احسان کر کے جتانا، بیہودہ مذاق کرنا وغیرہ کسی بھی انسان کے خسارے کی طرف گامزن ہونے کی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد اس تفسیر میں
قرآن کریم کی چند آیات پیش کی گئی ہیں جن میں خداوند عالم نے انسان کے خسارے میں ہونے کے بارے میں صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ان کو میں نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ طالبان علم کو چاہیے کہ اس کتاب کو ہدیہ لے کر رکھیں اپنے پاس، اس کا مطالعہ کریں۔ بڑا وسیع اور یہ قابل مطالعہ پیغام ہے اس تفسیر میں، اس کو پڑھا جائے اور اس کو لوگوں کو سمجھایا جائے تو انسان کے بارے میں اور انسان کی فضیلت کے بارے میں اس کے لیے بہترین راستہ اس تفسیر میں بیان کیا گیا ہے۔ اور سب سے اہم چیز یہ کہ صبر کی نسبت جو ایمان کے ساتھ وہی ہے جیسی نسبت سر اور جسم کی ہے، اس کو سمجھایا گیا ہے۔ یہ اصول کافی کی جلد 3 میں باب صبر میں یہ حدیث ہے، اور اللہ کی اطاعت کی بنیاد صبر ہے۔ اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے بتایا گیا ہے کہ صبر بمعنی استقامت و ثابت قدمی، ہر کام میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ انسانوں کی فلاح کے 4 نکاتی پروگرام میں صبر و استقامت کا 4تھا نمبر ہے، یعنی ان 4 ارکان پر عمل کر کے عالم انسانیت اپنے آپ کو آخرت کے عظیم خسارے اور نقصان سے بچا سکتی ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم سب کو دست بدعا ہونا چاہیے کہ پروردگار ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل ہو، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔